کرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جگہیں جو ہیں زمین کے اندر، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ مسجد اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ مسجد کی فضیلت یہ تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے خطبہ سماعت فرمایا تھا، اس میں نے آپ کے سامنے مساجد اور مساجد کی تعمیر کی فضیلت رکھی تھی۔ تو آج کے خطبہ میں ہم صرف مسجد کے کچھ آداب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے مسجد میں آنے والے کو۔ مسجد کی فضیلت، مسجد کی قدر و منزلت، مسجد کی آبادکاری ایک لمبا مضمون ہے، اس میں سے فضائل اور تعمیر والا مضمون آپ پہلے ایک دفعہ سن چکے ہیں۔ آج صرف مسجد کی صرف آداب کے متعلق جو ہے چند گزارشات آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رکھے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں صرف وہی لوگ تعمیر اور آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے ان کا، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ قریب ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اب جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3032 یعنی سیکنڈ حدیث ہے جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، آباد کر رہا ہے، اس میں اس کا آنا جانا ہے، 3039 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کی، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، فَأَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جو ایسا کام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان والا ہے، فَأَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے دیں۔ مسجد کو آباد کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی کون سا ہے؟ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے، 671 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور بازار جہاں پر ہر وقت میلہ رونق ہماری رش، فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ تو جو شخص مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، جتنا وقت وہ دے رہا ہوتا ہے مسجد میں اور جتنی دیر وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سب سے بہترین، سب سے بہترین۔ اور دوسری بات کہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اگر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوں یا روزہ شعبان میں رکھا ہوا ہو یا نماز پڑھتے ہوں، اذکار کرتے ہوں، دیگر خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام کر رہے ہوں، تو ہمارے جب اعمال اٹھائے جائیں گے تو نیکیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو ہمارا یہ رجحان جو ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر آنا اور مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجد کے اندر بیٹھنا، وہ بھی اللہ معاف کرے آج کل کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی مساجد سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے۔ تو صرف رمضان کی حد تک مسلمان کا کام مسجد کے ساتھ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ تعلق
مسلمان کا ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن جب آپ مسجد میں آ جائیں تو پھر اس کے چند آداب ہیں جن کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ میں صرف آداب ذکر کروں گا آج کے خطبے میں۔ تو سب سے پہلا ادب جو ہے وہ مسجد میں آنے والے کے لیے امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت کیا ہے، آپ جب مسجد کے اندر آئیں گے تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں گے، اور جب آپ مسجد سے نکل کر باہر جائیں گے تو پہلے آپ باہر کون سا پاؤں رکھیں گے، بایاں پاؤں رکھیں گے۔ تو یہ بظاہر چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کے طریقے کے اندر ہی خیر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں کا خیال رکھتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے اور جوتے پہنتے ہوئے، کیونکہ اتارتے ہوئے پہلے بایاں اتارنا ہے، پہنتے ہوئے جوتا پہلے دایاں پہننا ہے، اور دیگر معاملات میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتا ہے۔ اللہ اس رب بندے کو جو ہے وہ مزید روشنی دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے معاملات میں بھی بدعات و خرافات سے بچ کے سنت میں چلنے کی کاوش کرنے والا بن جاتا ہے۔ ویسے تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں ایک مسلمان کو اپنا آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی ہماری توجہ، ہمارا دھیان یہ ہونا چاہیے یہاں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو مسجد میں آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم جو اندر آتا ہے وہ کون سا ہے، دایاں۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ مسجد کے اندر آئیں، مسجد کا پہلا ادب دائیں پاؤں کو پہلے اندر داخل کریں، اور باہر جب بھی جائیں تو اپنے بائیں پاؤں کو پہلے باہر نکالیں۔ یہ مسجد کا پہلا ادب ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، مسجد میں جب آئیں تو مسجد میں آتے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 465 ہے صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 713 ہے۔ ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر آئے فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کرے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ دعا کیا ہے یہ؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ والے الفاظ ابو داؤد کے اندر ہیں، صحیح مسلم میں نہیں، باقی سارے الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ داخل ہو تو کیا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یہاں پر یہ دہن بھی دے دیا، کیونکہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو ساری رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کہہ رہا نا ابواب کا لفظ ہے، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ مسجد میں آتے ہوئے جو شخص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، تعلیم دی، مطلب مسجد میں جو آتا ہے رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسجد سے جانے لگے، باہر نکلنے لگے، تو اسے چاہیے کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا۔ اب یہ وہ بات ہے جو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار سنی ہو، چھوٹا سا مسلمانوں کا بچہ، اسے بھی پتا ہے مسجد میں آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنی چاہیے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنی چاہیے، مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ کوئی آدمی مسلمانوں میں مجھے نہیں خیال کہ ایسا ہو جس نے آج یہ بات پہلی بار سنی ہو، سب کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر دھیان دیتے؟ نہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کے تمام کیا کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں، ہم نے دعا 5 مرتبہ پوری پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ بہت کم لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہوئے یا دیگر معاملات کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ یاد بھی ہے دعا، چھوٹی سی دعا ہے،
پتہ بھی ہے پڑھنی ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، پتہ بھی ہے دایاں پاؤں رکھیں یا بایاں رکھیں آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ثواب کس میں ہے؟ ادب مسجد کا کس میں ہے؟ لیکن اہتمام نہیں، خیال نہیں۔ تو اس لیے یہ دعا، اور اس کے علاوہ 466 نمبر اسی حدیث سے اگلی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھا کرتے اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے تعوذ جو ہے یاد کر لینا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جتنا انسان مسجد سے دور ہے اللہ سے اس کا تعلق دور ہے، جتنا وہ اللہ کے گھر کے قریب ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ لیکن شیطان کبھی نہیں چاہتا انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ تو انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان مسجد کے اندر آتا ہے، اور شیطان پھر اس وقت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، نماز کے اندر کہتا ہے اذکر کذا و کذا، صفوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ خلا ڈالتے ہیں بڑے بڑے وار، بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں اس کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ تعوذ مسجد میں آتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، آج کا سارا دن یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، آج کا سارا دن یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاؤں تو وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھا کرے؟ اعوذ باللہ العظیم۔ ایک تو وہ جو گناہوں کی طرف راغب ہیں، جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، آنے کو جی نہیں چاہتا، وہ جب بھی مسجد میں آئیے تعوذ پڑھے، شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ محفوظ فرما دے گے۔ اور دوسرے وہ جو مریض ہیں، شیاطین ان کے اوپر مسلط ہو چکے، اللہ معاف فرمائے، وہ یہ تعوذ مسجد میں آتے ہوئے پڑھا کریں، اللہ اس سے انہیں محفوظ فرما دے گا، اللہ ان سے ان کی جان چھڑا دے گا۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے، آپ جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو آپ دعا پڑھ کے آئیں اور دایاں قدم رکھ کے آئیں۔ تیسرا مسجد کا ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد کے اندر آئیں، جامع صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 93 ہے، دیگر بھی کئی مقامات پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، تحیۃ المسجد کا ادا کرنا یہ مسجد کا ادب ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھا کرے۔ آپ کسی کام کے لیے مسجد میں آئے ہیں یا کسی اور وجہ سے یا نماز کے لیے، آپ جب بھی مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کا اندر آنے کے بعد پہلا ادب کون سا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ یہ مسجد کی تحیہ ہے۔ مسجد کی تحیہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں۔ آپ نے فرمایا فلا یجلس، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا۔ تو 2 رکعتیں اگر آپ فجر میں آئے آپ نے آ کے 2 سنتیں پڑھی ہیں، ظہر میں آئے آپ نے سنت پڑھی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کی تحیہ ادا ہو گئی، آپ کی تحیۃ المسجد بھی ساتھ اسی میں ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ آئیں تو ڈائریکٹلی آ کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ آپ مسجد کا حق ادا کریں۔ وہ حق کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ بلکہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 775 ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے کہ آپ دیکھیں خطبے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، کنکر کے ساتھ بھی نہیں کھیلنا، تنکے کے ساتھ بھی نہیں کھیلنا، امام کا خطبہ توجہ سے سننا ہے۔ فرشتے بھی اس مجلس کے اندر ہوتے ہیں جو یستمعون الذکر، اس خطبے کو سنتے ہیں، اس واعظ کو سنتے ہیں۔ لیکن اس اہم واعظ کے باوجود بھی ایک صحابی آئے سلیق غطفانی، صحیح مسلم کی 775 نمبر روایت ہے، سلیق غطفانی یہ مسجد کے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جائیے، قم، کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہ خاص سلیب کے لیے تھا کہ تو 2 پڑھ کے بیٹھ جا بس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ الفاظ ذکر فرمائے، اذا جاء احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، پھر بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین فلیرکع رکعتین، امام کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھا کرے، لیکن کیسی پڑھا کرے؟ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ان کو تھوڑا مختصر کر کے پڑھ لے، یعنی لمبی سوچ دے کہ امام کا خطبہ ہی ختم ہو جائے، خطبہ سننا ہے لیکن 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، خطبے کے دوران بھی آ کر پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور پھر آ کر بیٹھ جانا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے کہ مسجد میں آپ جب بھی آئیں گے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے، چاہے امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو، یہ مسجد کا ادب ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر اس کے بعد بیٹھیں گے۔ اور مسجد کا چوتھا ادب اور احترام یہ ہے، اور ادب جس کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے، کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مسجد کا ادب ہے کہ مسجد کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے۔ آپ نے وہ حدیث کئی بار سنی، ایک آدمی نے قبلہ رو ہو کر تھوک دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت کے درجے سے معزول کر دیا، یہ امام نہیں رہ سکتا قبلہ رو ہو کے مسجد کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مسجد میں کہیں تھوک یا کوئی ایسی چیز دیکھتے آپ اس کو مل دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ تو ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 455 ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد وان تنظف وتطیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر مساجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہر محلے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مسجدیں ہونی چاہیے۔ امر رسول اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے رسول نے مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وَأَن تُنَظَّفَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف کیا جائے، مسجدیں صاف ستھری رکھی جائے، وَتُطَيَّبَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، مسجد کے اندر اچھی خوشبوؤں کا استعمال کیا جائے۔ یہ اتنا اہم عمل ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1337 ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت جو کالے رنگ کے تھے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، تو اچانک فوت ہو گئے۔ صحابہ نے کہا عام سے چلو بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا اور ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے اس کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہ مسجد کی صفائی والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں بتایا، افلا اذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتلاؤ کہاں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دوبارہ سپیشل اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ دوبارہ اس کی قبر کے اوپر پڑھائی۔ یہ مسجد کی صفائی کرنے والا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے۔ مسجد کی صفائی سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، مسجد کی صفائی وہ عمل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں ان طاہر بیتی، کہ آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے مسجد تعمیر بھی ہو اور مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے اور مسجدوں کے اندر خوشبو کا بھی استعمال کیا جائے۔ اور مسجدوں کی جب خوشبو کا استعمال کیا جائے گا تو ظاہر صفائی رکھی جائے گی، تو یہ بات تو بالکل ادب سامنے آ گیا
کہ ہر قسم کی گندگی سے مسجد کو بچایا جائے گا، کسی قسم کی بدبو سے بھی مسجد کو بچایا جائے گا۔ گندگی جیسے ایک آدمی آیا، اس نے پیشاب کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی ڈلوایا اور اس کو فرمایا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں، اور صحابہ کو حکم دیا اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا۔ تو گندگی سے پاک صاف رکھنا، کسی قسم کی گندگی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، اور بدبو بھی پھر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 855 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور اس معنی کی بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ۔ کتنا سخت ڈانٹا ہے اس کو۔ فرمایا جو آدمی تھوم، لہسن اور پیاز کھاتا ہے، بصلاً پیاز، اور یہ جس کو آپ کیا بولتے ہیں لہسن، لہسن اور پیاز کچا جو کھاتا ہے اس کو چاہیے ہم سے دور رہے۔ وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، اس کو چاہیے ہماری مسجدوں سے دور رہے۔ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ کیوں؟ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی فرشتے جو اس کے الفاظ کو کیچ کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، ان کو اس کی منہ کی بدبو سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ سلاد کے طور پہ کچا پیاز کھائیں گے، کچا لہسن کھائیں گے، یا مولی یا اس طرح کی کوئی اور چیز بھی استعمال کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے مسجد میں نہیں آنا، گھر میں ہی بیٹھے رہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزے لے کر سلاد کھائیں اور کہیں آج مجھے رخصت ملی ہوئی یا مسجد میں چھٹی یا مجھے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کچی استعمال نہیں کرنی، اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور آپ مسجد میں آئیں گے تو ملائکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی شان اور ادب کے یہ بات خلاف ہے کہ بدبودار انسان مسجد کے اندر آئے۔ تو کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کچی اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بدبو دیتی ہے۔ تو کیا خیال ہے سگریٹ پیتا پیتا مسجد میں بندہ آئے اور ٹوٹی کے پاس آ کے پھینک دے؟ نسوار، یہ پیاز اور لہسن، ان چیزوں سے تو گندی سمیل ہے اس کو لے کے مسجد کے اندر بندہ آ جائے، کیا یہ شریعت میں جائز ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بدبودار چیز آپ مسجد میں لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام چیزوں میں بھی انسان کے منہ سے سمیل آ سکتی ہے۔ آپ مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں یہ رب کی رضامندی بھی ہے اور منہ کی پاکیزگی بھی ہے، اور مسواک اتنا کرتے کہ خوف ہوتا کہ اپنا منہ چھیل دیں گے، اتنی مسواک کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے، کوئی بھی بدبودار چیز خاص کر یہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے لباس اور بدن کی بھی صفائی ضروری ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے اپنے زیب و زینت کا خیال رکھ کے آیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے لباس کا استعمال کرنا ہے۔ مشرکین مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت کو، اس لباس کو اختیار کر کے مسجد کے اندر آؤ۔ اللہ خوبصورت ہے اور یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو جتنا اہتمام ہو سکے صاف اور ستھرا لباس پہن کے آنا چاہیے، لازمی نہیں قیمتی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو، نجاست سے پاک ہو۔ نجاست سے پاک ہوگا نماز ہوگی، اور اگر نجاست سے پاک نہیں ہے، بعض ہمارے حضرات کچھ لوگ یہاں تو نہیں، باہر جو مارکیٹ ایریا ہے جہاں پہ لوگ مکینک زیادہ ہیں یا کوئی کام کاج کرنے والے زیادہ ہیں، وہ اسی طرح کالے سیاہ کپڑے لے کر جو مسجد میں آ جاتے ہیں فریضہ پورا کرنے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں سمیل بھی ہوتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، مسجد کی کلینیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر کے بیٹے، ان کا ایک شاگرد ہے نافع، کبار تابعین میں سے ہیں، اور یہ نافع جو ہے، نافع یہ جن کپڑے پہن کے چارہ ڈالا کرتے تھے نا، جانوروں کو چارہ ڈالا کرتے تھے، انہی کپڑوں میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا تو پوچھا، نافع اگر تمہیں بازار جانا ہو ان کپڑوں کو پہن کے جاؤ گے؟ اپنے چارے والے کپڑوں میں، کام کاج والے کپڑوں میں جاؤ گے اس طرح کی لوگوں کی محفل میں؟
کہا نہیں جی کپڑے چینج کر. تو کہا اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی کو اختیار کیا جائے. اللہ رب العالمین تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کے لیے خوبصورتی کو. تو اس لیے جو لوگ کام کرتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے ان کے لباس گندا ہو سکتا ہے، ان کو چاہیے مسجد کے لیے صاف ستھرا لباس رکھے اور مسجد میں ہی نماز پڑھے، اور جب بھی مسجد میں جائیں صاف لباس پہنے نماز پڑھیں واپس اتار دیں. تھوڑی سی تکلیف کی بات ہے، لیکن اس طرح کا گندا لباس پہن کے نماز کے اندر آنا یہ مسجد اور نماز کے ادب کے خلاف ہے. اس طرح جب آپ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے دھیان دینا ہے کہ آپ مسجد میں آپ اکیلے نہیں، اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے لوگوں کے آگے سے نہیں گزرنا، لوگوں کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 510 ہے، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. اگر تم میں سے کوئی آدمی جان لے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے میں گناہ کتنا ہے تو 40 کی مدت تک وہ ٹھہرا رہے. اب کہتے یہ نہیں پتا 40 دن کا 40 ہفتوں کا یا 40 مہینوں کا یا 40 سال کا کہا، بہرحال کثرت ہی فرمائی. یعنی جتنا لمبا مرضی انتظار کرنا پڑتا آدمی انتظار کر لیتا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے وہ آگے سے نہ گزرتا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی غلطی نمازی کی ہوتی ہے، وہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے نماز اپنی جب سنن پڑھنے لگتا ہے وہ سب سے پیچھے والی صف میں سنتے شروع کر دیتا ہے. اب دوسرے کو تو رستہ ہی کوئی نہیں، وہ گزرے نہ تو کیا کرے. تو آپ کوشش کریں، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو سترے کے قریب پڑھے. صحابہ ستونوں کے دیواروں کے پیچھے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو سترے کے پاس آپ نماز پڑھے اور پیچھے بالکل رستہ روک کے نہیں. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دھیان دینا ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. یہ مسجد کا ادب ہے کہ مسجد کے اندر جب آئیں تو نمازی سے آگے سے گزرنے سے پرہیز کیا جائے. اور خواتین کے لیے اسپیشلی حکم ہے کہ وہ خوشبو استعمال کر کے نہ آئیں. مسجد کے اندر جب آئیں تو خوشبو کا استعمال نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 444 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرا اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الاخرہ. جو عورت بھی بخور یعنی خوشبو کا استعمال کرتی ہے اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کرے. آپ کو میں نے 1-2 جمعے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی سنائی تھی. انہوں نے کہا تھا تم مسجد میں آ رہی ہو اور خوشبو استعمال کر رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو استعمال کر کے مسجد کے اندر بلکہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی منع فرمایا کہ وہ خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر نہیں نکلے. یہ مرد ہے وہ خوشبو استعمال کر کے مسجد کے اندر آ سکتا ہے. اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ مسجد میں گم شدگی کے اعلان نہیں کریں گے. کسی کی گھڑی گم ہو گئی، کسی کی ٹوپی گم ہو گئی، کسی کا یہ گم ہو گیا تو آپ اعلان کرتے پھریں، اس کی مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے. جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 568. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. آپ اگر ایک آدمی کو سنیں جو مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے گمشدہ چیز کا تو آپ کہہ دیں لا ردها اللہ علیک، اللہ تجھے لٹائے ہی نہ، اللہ کرے تجھے وہ چیز واپس ملے ہی نہ. اچھا یہاں پر ایک غلطی ہے لوگوں کو، یہ بھی سمجھ لیں، اگر آج کو ایک بندے کی قیمتی چیز ملتی ہے تو آپ کہیں مسجد میں اعلان جائز نہیں، چپ کر کے جیب میں ڈال لے، وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہے، وہ اعلان بھی نہ کر سکے. تو ایسا نہیں ہے. ایک ہے لقطہ، آپ کو کوئی چیز گری پڑی ملی ہے، کسی کی گمی ہے، آپ اعلان کر سکتے ہیں یہ لقطہ ہے، یہ گمشدہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی کوئی چیز گمی ہے یہ میرے پاس ہے لے لیں. ایک ہے ہماری کوئی چیز گم گئی تو ہم مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے کہ میرا فلاں گم ہو گیا، فلاں گم ہو گیا. باہر جتنا مرضی کرے، مسجد میں اس اعلان کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ آپ کو وہ چیز ملے ہی نہ اگر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے. کیوں؟ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. اسی طرح مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا. جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1331 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، اگر تم دیکھو کوئی آدمی مسجد کے اندر کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے یا مسجد کے اندر کسی چیز کو خرید رہا ہے، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ لا ربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں کبھی نفع تجھے دے ہی نہ.
اللہ اس میں برکت ہی نہ ڈالے، تجھے نفع ہی نہ ہو، نہ خریدنے والے کو نفع نہ بیچنے والے کو نفع۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بہت زیادہ اونچی آوازیں نکال کے بولنا، شور شرابہ کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا، یہ بھی ممنوع ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ جامع صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 470 ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر تھا تو دو شخص آپس میں طائف سے آئے ہوئے تھے، دو شخص آپس میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے اتنے میں دیکھا کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور ان کو بلا کر کہا من این انتما، تم دونوں کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں۔ کہا اگر تم اس شہر کے ہوتے، اگر تم میرے اس شہر کے ہوتے میں تم دونوں کو مارتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم دونوں مسجد رسول میں بیٹھ کر آوازیں بلند کر رہے ہو، مسجد کے اندر تمہاری آوازیں اونچی ہو رہی ہے۔ اگر تم باہر کے نہ ہوتے، مہمان نہ ہوتے، اس علاقے کے ہوتے، میں تمہیں سزا دیتا کہ مسجد کے اندر تم نے شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ تو مسجد کے ادب کے خلاف ہے آپ مسجد کے اندر شور و غل کریں اور بےہودگی کے ساتھ کلام کریں، اونچی آواز کے ساتھ بولیں آپس کے اندر فضول گفتگو میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خطبہ بھی اونچا نہ دیں، ہاں یہ بھی یاد رکھیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کا غصہ تیز ہو جاتا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، احمرت وجہہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، کأنہ منذر جیش، جیسے کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے، آپ کا انداز جوشیلا ہوا کرتا تھا۔ خطبہ دینا مسجد میں اونچی آواز سے یہ ممنوع نہیں ہے، ممنوع کیا ہے؟ آپس میں باتیں اور عام بغیر کسی وجہ سے شور شرابہ کرنا، یہ مسجد کے اندر جائز اور درست نہیں، سنت کے خلاف۔ اور مسجد کا ایک ادب، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے 655 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر آ گیا اس کے بعد اذان ہوئی، اب اس آدمی کو بغیر نماز پڑھے مسجد سے جانے کی اجازت، اگر کوئی عذر ہے بہت ہی سخت تو جا کے واپس نماز کے لیے آ سکتا ہے، مطلب کسی نے قضاء حاجت کرنی، کچھ اور کام کرنا، جاتے آ کے واپس نماز پڑھنی۔ جو مسجد میں اذان ہونے کے بعد چلا جائے اور بغیر کسی وجہ کے چلا جائے اور واپس نہ آنے کے لیے چلا جائے، اسے منافق تک کہا گیا ہے۔ ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھتے ہیں ایک آدمی مسجد میں اذان کے بعد باہر نکل گیا، آپ نے فرمایا اما ھذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا، اس نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس سے یہ ادب واضح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد اذان ہو جائے تو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔